اکثر یہ بات سنی جاتی ہے کہ انسان کی اچھائیاں بھی بعض اوقات اسے مشکلات میں ڈال دیتی ہیں۔ ایاز کی امانت، دیانت، ذہانت اور فطانت، اپنے مالک محمود غزنوی کے ساتھ مکمل وفاداری ایسے اوصاف تھے جنہوں نے دوسرے درباریوں کو اس کا دشمن بنا دیا تھا۔ ایک دن مناسب موقع ہاتھ لگا تو اسی طرح کے ایک حاسد نے محمود غزنوی کے سامنے یہ سوال کر ڈالا کہ آپ نے ایاز کو 30 امیروں کے برابر منصب کیوں عطا فرما رکھا ہے تو وہ ایک معمولی سا غلام، مگر آپ کی یہ خاص عنایت ہماری عقل سے باہر ہے۔ سلطان نے اس وقت تو اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور خاموشی اختیار کی، لیکن چند روز کے بعد دربار کے 30 زیرک امراء کو لے کر شکار کے ارادے سے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی سے نظارہ کرتے ہوئے کوسوں میل دور ایک قافلہ دیکھا جو پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان نے 30 میں سے ایک امیر کو یہ حکم دیا کہ گھوڑے پر بڑھ رفتاری سے جاؤ اور قافلے والوں سے پوچھ کر آؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو۔ وہ امیر آقا کا حکم سنتے ہی فوراً روانہ ہوا اور واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر رے سے آ رہا ہے۔ سلطان نے پوچھا قافلے والوں کی منزل کہاں ہے؟ امیر اس بات کا جواب دینے سے قاصر رہا، کیونکہ اس نے تو صرف وہی پوچھا جو اسے کہا گیا تھا۔ سلطان نے اپنے دوسرے امیر کو طلب کیا اور کہا اب جاؤ اور پوچھو کہ قافلے کی منزل کہاں ہے۔ امیر جواب لایا کہ ان کی منزل ملک یمن ہے۔ سلطان نے دریافت کیا قافلے والوں کا زادِ راہ کیا ہے؟ اس بات کا اس امیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اب سلطان نے تیسرے امیر کو طلب کیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ جا کر قافلے والوں سے پوچھ کر آؤ کہ ان کے پاس سامان سفر میں کیا کیا اشیاء موجود ہیں۔ وہ امیر گیا اور لوٹ کر آ کر بتایا کہ ان کے پاس فلاں فلاں اشیاء ضرورت موجود ہے۔ سلطان نے پوچھا کیا تم نے ان سے یہ پوچھا کہ قافلہ رے سے کب روانہ ہوا تھا؟ اس امیر کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ اس نے ان لوگوں سے یہ پوچھا ہی نہ تھا۔ اب سلطان نے چوتھے امیر کو طلب کیا اور کہا کہ جاؤ یہ معلومات لے کر آؤ کہ قافلہ رے سے کب روانہ ہوا۔ اس امیر نے آ کر بتایا کہ قافلہ اس ماہ کی 7ویں تاریخ کو رے سے روانہ ہوا تھا۔ سلطان نے پوچھا شہر رے میں چیزیں کیا مول ملتی ہیں؟ وہ امیر اس سوال پر حیران رہ گیا، کیونکہ اس سوال کے پوچھنے کا خیال تو اس امیر کے ذہن میں آیا ہی نہ تھا، نہ اس نے ان سے پوچھا۔ اب وہ اس بات کا جواب کہاں سے دیتا؟ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ غرض سب زیرک کہلانے والے وزیر آخر کار ناقص العقل اور ناکارہ ثابت ہوئے۔ وہ سب لکیر کے فقیر تھے، اس سے آگے کچھ سمجھنا سوچنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ہر شخص منہ اٹھا کر بس اسی سوال کا جواب لاتا جو اس سے کہا جاتا۔ ایک ہی بار تمام معلومات حاصل کرنے کی سوچ کسی کو نہ آئی۔ اس مشاہدے کے بعد سلطان نے ان 30 امیروں سے خطاب کیا، تم لوگ ایاز کے مرتبے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو اور اعتراض کرتے ہو کہ ایک معمولی غلام کو تم جیسا مرتبہ و منصب کیوں عطا کیا گیا، تو اس کا جواب میں نے پہلے تو نہ دیا تھا، مگر اب کان کھول کے سن لو۔ اس قافلے کی تحقیق کے لیے میں نے صرف پہلا سوال لے کر ایاز کو قافلے والوں کے پاس تم لوگوں کی لا علمی میں بھیجا تھا۔ جتنے سوالوں کے جواب تم 30 بار جا کر لے کر آئے ہو، ان تمام سوالوں کے جواب وہ ایک ہی مرتبہ پوچھ آیا تھا۔ اب تمہارے اوپر یہ راز کھل گیا ہوگا کہ آخر میں نے اس کی اتنی عزت و تکریم کیوں کرتا ہوں۔ یہ سن کر سب امیر بغلیں جھانکنے لگے اور اپنی گستاخی کے لیے معافی کے خواستگار ہوئے۔ سب امیر بولے کہ بلا شک و شبہ ہم ایاز کی ہم عصری نہیں کر سکتے، اس کی ذہانت اکتسابی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی دین ہے۔ اسی طرح جیسے خدا نے اگر چاند کو حسین و جمیل صورت عطا فرمائی تو مٹی کو سوندھی سوندھی دل فریب خوشبو سے نوازا ہے۔ اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قابل انسان اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو تو اس سے حسد کی بجائے اس کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس میں خامیاں تلاش کرنی چاہیے۔